بعض لوگ کے رویوں سے اور بعض لوگ کی موجودگی سے ہماری زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے اور ہم لوگ کو پتہ لگ نہیں رہا ہوتا کہ ہماری بے چینی کی وجہ کیا ہے، اور خوش قسمتی سے ہماری نفسیات اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس مصباح۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ڈیلی کامز کرتے ہوئے میں آپ کے آج کے ولاگ میں بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیسے اپنی زندگی سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ آئے چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے ہم لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے دنیا میں، ہم بہت سے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں جن میں بعض لوگ تو ہمارے لیے بہت پرسکون پرآسائش اور حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے رویے ہمارے ذہنی ہماری جسمانی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور خوش قسمتی سے ہماری سکس سینس ہماری نفسیات اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ وہ لوگ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے بہت قریب بھی بعض ہوتے ہیں، دوستوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، اور بعض دفعہ ہم لوگ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں یہ بے چینی ہمیں یہ چیز کس وجہ سے ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کے رویوں کو تو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم لوگ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ نیگیٹو ہمارے لیے ہو سکتا ہے، یا یہ جو ان سے ہمارے لیے ڈی موٹیویٹنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مشکل لوگوں کو کہہ لیں آپ کہ ان کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے آپ کو کمتر ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی پہچان کریں کہ ہمارے ارد گرد ایسے کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری زندگی کو پرکشش بنانے کے بجائے ہماری زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ ان لوگوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل تنقید کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ دوسروں کی کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ ان کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کی خود اعتمادی کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کوئی کام شروع کرنے لگتے ہو، کوئی نیو بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہو، تو یہ لوگ ایسا بولیں گے کہ تم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اور فلاں اس طرح کے ڈی موٹیویشن ورڈز بولیں گے، ڈی موٹیویٹ باتیں کریں گے، جس سے آپ چاہے آپ جتنے بھی پرجوش ہو، آپ جتنے بھی ایکسائٹیڈ ہو، آپ جتنے بھی پر امید ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، آپ لوگ کہیں نہ کہیں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں یہ باتیں، آپ یہ نہیں سوچو کہ یہ نیگیٹو بول رہے ہیں، آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں، کیا واقعی مجھے اس میں فائدہ نہیں ہوگا، میں اس میں نقصان اٹھا لوں گا تو میں کیسے پورا کروں گا۔ ان کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بہت منفی جملے بولتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی اپرچونٹی کی یا کسی بھی چیز کی ان کے ساتھ بات کرو گے، اور آپ جتنے بھی ایکسائٹیڈ ہو، جو بھی ہو، آپ جتنے بھی پر امید ہو، تو آپ ان کو بتاؤ گے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، یا میں یہ کر رہی ہوں، یا کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے ہمیشہ آپ کو منفی ہی پہلو دکھانا ہے۔ اس نے یہی کہنا ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں دکھتا، تم یہ مت کرو، نہیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو تم یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا کھپنے کی، تمہیں تو یہ لاس میں جاؤ گے، یا اس طرح کے منفی کوئی بھی ایسا مثبت آپ کو پہلو نہیں دکھائے گا کہ آپ کہیں ہمت پکڑ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہمیشہ اس طرح ڈی موٹیویٹ کرے گا، اس طرح منفی پہلو دکھائے گا کہ آپ کی بالکل حوصلہ شکنی ہو جائے۔ تیسری نشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ دوسرے بندے کو قابو میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ مشکل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزاریں، جو یہ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں وہ کریں، آپ اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزاریں، جو یہ آپ کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا آپ کو جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کہنے کے امپورٹنٹ لگتا ہے آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ آپ وہ کریں جو یہ چاہتے ہیں، وہ نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یا ان لوگوں سے ہم لوگوں نے بچنا کیسے ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے، بہت ساری ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات سے ہم لوگ کو یہ سبق ملتا ہے۔ پہلا کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بہت پرسکون ہو کے، ٹھیک ہے، اور بالکل اپنے رویے کو کول ڈاؤن رکھ کے ان لوگوں کو ڈیل کر، اگر کوئی آپ لوگوں سے بدتمیزی کرے یا آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائے، تو آپ لوگ ان کے رویوں کو اہمیت نہ دیں۔ یہ ریزسٹنس کام کیسے کرتی ہے؟ اصل میں جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ میرے رویے سے یا میری تنقید سے
یا میری کسی بھی بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھو گے, اپنے آپ کو کام رکھو گے, تو جب وہ دیکھے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ 2 قدم خود ہی پیچھے ہو جائے گا. وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا اوائڈ کرے گا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس میں میری ہی ضلالت ہے, اس میں میری ہی لیے مشکلیں ہیں, یا اس میں میں ہی اپنے آپ کو ہی دوسروں کے سامنے گندا کر. جب اس طرح کا کوئی نیگیٹو بندہ آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے یا آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے, تو آپ لوگ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, ان کو جواب نہ دیں. میری خود کی بھی بہت زیادہ یہی عادت تھی, اور میں کہتی ہوں کہ بہت عادت تھی کہ میں اس قدر جذباتی ہو جاتی تھی, میں اس قدر لاؤڈلی بولتی تھی, اور میں اس قدر, کیونکہ ہم لوگ جو ان سے ہوتے ہیں, ہم لوگ نے اگلے کا فائدہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ہم لوگوں نے کبھی اس کا نیگیٹو نہیں سوچا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے لیے کچھ اس طرح کا بولتا ہے تو ہم لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں. تو میری بھی نیچر ایسی تھی, تو میں بہت لاؤڈلی بولتی تھی, چیخو پکار کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر کے کامیاب ہو چکا ہے, وہ آپ کو غصہ دلا چکا ہے, وہ آپ کو کہہ لیں کہ اگر 4 بندے بیٹھے ہیں, اس نے کوئی بہت سکون سے پرسکون ہو کے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور آپ اشتعال میں آ گئے ہیں, آپ نے لاؤڈلی اس کو کچھ کہا ہے, یا آپ نے اس کو آرام سے بھی کچھ ایسا بول دیا ہے جو سب نے سنا اور سب نے دیکھا, تو آپ اس چیز میں برے بن جاتے ہو, اور وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کہہ لیں کہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے دیکھنے والوں کے ذہنوں پہ بھی بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ بندہ تو اس طرح. اور سب سے بڑا یہ کہ آپ اس طرح کے مشکل لوگوں یا اس طرح کے ٹاکسک لوگوں سے بچنے کے لیے, ان سے دشمنی مول لینے کے بجائے آپ لوگ ان سے دوستی کا کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. آرگیو کرنے کے بجائے ان سے یہی کہیں کہ ہاں مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں, ہم اس پہ عمل کر کے دیکھتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اچھا نتیجے پہ ہم لوگ پہنچے. ان کے ساتھ اس طرح کی مثبت باتیں کریں, ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں, ٹھیک ہے, جو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. جس بات پہ آپ کو لگے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ان کو بولیں کہ ان کے ساتھ سوالات کریں, ان کے ساتھ سوالات کریں گے, ان کو جواب دینے کا موقع دیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں لگے کہ ہاں بھی یہ چیز میری غلط ہے اور یہ چیز یہ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم ان کو سٹارٹنگ میں ہی آرگیو کر دیں گے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے سجیشن دینے والے, یا فلاں یا فلاں, تو یہ چیز ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرے گی, یہ ہمارے لیے بہت کہنے کے آگے کرٹیکل بنتی جائے گی. تو یہ مسئلہ سولو نہیں ہوگا, یہ مسئلہ ہمارے لیے اور مشکل سے مشکل ترین. اور سب سے آخری بات جو میں آپ کو کہوں گی, آپ کا جو بھی رشتہ ہو اس میں آپ ایک حدود ضرور رکھیں, کہ آپ اس ان کو دوسروں کو پتا ہو کہ اس حدود سے آگے ہم اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں کر سکتے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو, کوئی بات اچھی لگی ہو, پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا, اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.